ہو تم اور میری بیٹیاں بہویں اس درجے میں رہنا ہے والصادقین والصادقات، خامد بھی سچ بولتا ہے، بیوی بھی سچ بولتی ہے، دونوں سچے ہیں، والصابرین والصابرات، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اولاد پہ موت آئی، گھر میں فاقے آ گئے، بیماریاں آ گئی، والصابرین والصابرات، خامد بھی صبر کرتا ہے، بیوی بھی صبر کرتی ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترتیب کے مطابق آج ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ العزیز اسلام میں عورت کا مقام۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس پہ دلائل، اس پہ تائیدات اپنی باتوں کی، اور خاص کر اس میں احادیث کا ذخیرہ، پھر آثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ
عنوانات، موضوعات، پھر اللہ والوں کے تجربے، مشاہدے، بہت وسیع موضوع ہے۔ لیکن میں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ 22واں پارہ، دوسرا رکوع، ایک آیت کا سہارا لیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو آپ کے سامنے اس طرح بیان کروں گا کہ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ عورت ایک لحاظ سے فرق میں ہے کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے۔ مرد نکاح میں، طلاق میں، عدت میں، رجوع میں اس کے اپنے مسائل ہیں شریعت کی طرف سے، اور عورت کے مسائل اور ہیں۔ یہ ایک واضح فرق ہے۔ پھر نماز کے اندر مرد و عورت کا نماز میں فرق ہے۔ جو کہے کہ نہیں فرق، پھر اس کی حدیث کے اندر جو سمجھ ہے وہ کمزور ہے، فرق ہے۔ اسی طرح آسان سی بات جو زندگی میں آپ نے سینکڑوں دفعہ اس فقیر کی زبان سے سنی ہوگی اور سنتے رہیں گے کہ وراثت میں فرق ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، 2/3 ہے، 1/3 ہے، 1/8 ہے، 1/6 ہے وغیرہ، وہ بات علیحدہ ہے۔ یہ تفریق ہے مرد اور عورت میں۔ گواہی میں مرد ایک اور عورتیں 2۔ جہاد میں احکام مردوں کے اور ہیں، عورتوں کے اور۔ اعتکاف میں فرق ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک فرق کی دنیا میں ہے۔ اب اگلی بات آسان ہے کہ کچھ ایسے مقام ہیں جہاں مرد اور عورت بالکل مرد کے شانہ بشانہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور یہ وہ گھرانہ جس میں یہ ہو تو وہ گھر مبارک بارونق جنت ہوتا ہے۔ بس آج کا درس بڑا آسان ہے، اس میں جتنے میرے بھائی بزرگ عزیز بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، سب ذرا نظر کریں گے کہ ہمارے گھروں میں یہ ہے چیز تو مبارک نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر ایک کے گھر ہو جائے گی، اور بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے۔ میں آج ان اساتذہ کے پاس رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں، جن کے گھروں میں یہ جوڑے تھے۔ تو میں جب بھی تفسیر پڑھاتا ہوں تو میں مثال دیتا ہوں، یار فلاں استاذ، فلاں استاذ، فلاں استاذ، فلاں استاذ، میں نے ان کے گھر میں یہ جوڑا دیکھا ہے، استاذ اور روحانی ماں باپ، اور بڑی طبیعت خوش ہوتی۔ اگر یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے تو مبارک، خدا نخواستہ کوئی ایسا ہے جس میں یہ چیز نہیں، تڑپ پیدا کرو کہ میرے گھر میں یہ جوڑا ہو جائے۔ بس کتنا آسان آج کا درس ہے کہ کچھ چیزیں ہیں مرد و عورت فرق ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فرق نہیں ہے، بالکل عورت مرد کے شانہ بشانہ۔ اور اس گھر میں چونکہ وہاں مساوات ہے ان مسائل میں، سب مسائل میں نہیں، تو پھر بڑا لطف آتا ہے، مرد عورت ساتھ کھڑی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس گھر کے
پھر بچوں کے رشتے بھی انشاءاللہ مبارک ہوں گے، آگے نسلیں بھی مبارک ہوں گی، وہاں رزق بھی انشاءاللہ مبارک ہوگا، وہاں کی زندگی بھی مبارک ہوگی۔ اور قرآن مجید اس زندگی کو کہے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جس گھر میں یہ جوڑا ہوگا نا تو وہاں حیاتاً طیبہ، ستھری زندگی ہوگی۔ اس ستھری زندگی کا مطلب یہ کہ رزق حلال ہوگا، قناعت ہوگی، تھوڑا ہے بہت ہے جی بہت ہے۔ میں نے زندگی میں ایک آدمی دیکھا ہے، پتہ نہیں وہ کون تھا، کہیں بیٹھے تھے، اس نے بڑے درد دل سے کہا کہ یار پہلی تنخواہ ختم ہوتی نہیں دوسری آ جاتی۔ بہرحال میں نے یہ لفظ کسی سے نہیں سنا، حالانکہ یہاں قناعت والے بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں بڑا خوش ہوں، دعا کرتا ہوں سب کے لیے، لیکن زندگی میں کان میں آواز ایک آدمی کی پڑی ہے، پہلی تنخواہ ختم ہوتی نہیں ماشاءاللہ دوسری آ جاتی ہے۔ یہ پھر اس وقت ہوتا ہے جب جوڑا گھر میں صحیح ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر میں فضول خرچی نہیں ہوگی، اسراف نہیں ہوگا، وہاں خوش آمدیں نہیں ہوگی، وہاں استعمال غلط نہیں ہوگا، وہاں خرچ کرتے وقت مرد پہلے سوچے گا پڑوسیوں کا کیا حال ہے، عورت پہلے سوچے گی پڑوسیوں کا کیا حال ہے، فلاں برادری میں بیوہ ہے، میں تو 10,000 کا سوٹ لینے لگی ہوں، 4,000 کا سوٹ لینے لگی ہوں، 5,000 کی جوتی لینے لگی ہوں، ان کا کیا حال ہے، ایک جوتی اور ہے دوسری جوتی اور ہے نا ایسے لوگ، کپڑوں کو پیوند لگی ہوئی ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے سب نوجوانوں سے بزرگ کئی بیٹھے ہیں جن کی بیویاں فوت ہو گئی، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، بڑی نیک عورتیں تھیں جو چلی گئیں، آج اس طرح کے خلوص اخلاص نہیں ملتے۔ کئی وہ ہیں جن کی بیگمات بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ نوجوان اکثر بیٹھے ہیں کہ جن کی بیویاں میری بہویں موجود ہیں۔ میری طرف یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں نوجوانوں اب تمہارا ٹائم ہے، یہ جوڑے ہونے چاہیے۔ اور یہ موضوع میں نے چند دفعہ پہلے بھی بیان کیا ہے، آج چونکہ مفتی صاحب کا موضوع تھا کہ عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے، تو اس لیے میں نے یہ موضوع شروع کیا۔ آپ توجہ کریں، خاص کر اسے لطف آئے گا کہ جس کے گھر میں یہ رونق ہے۔ پہلی چیز کیا ہے ان میں سے، ایک ایک کو دوہرا کے چلیں گے۔ ان المسلمین والمسلمات، مرد مسلمان عورت بھی مسلمان، خاوند بھی مسلمان ہے، مرد و عورت خاوند بیوی مسلمان۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے ادھر دیکھو، اسلام ظاہری چیز کا نام ہے اور ایمان باطنی چیز کا نام ہے۔ اسلام کے اثرات ظاہراً ہوتے ہیں، ایمان اندر کی چیز ہے، یاد رکھنا ایمان کا تعلق باطن سے ہے، دل میں ہے، دل میں۔ اور اسلام یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج داڑھی حج عمرے یہ ظاہراً جو نظر آ رہا ہے یہ ہوگی۔ اب یہ پہلا کیا ہے، ان المسلمین والمسلمات، بیوی کا رنگ چاہے کالا ہے قد چھوٹا ہے، سکول کی تعلیم پرائمری بھی نہیں ہے، اور مرد چاہے اس میں بھی کئی کمیاں ہیں، لیکن اس معاملے میں دونوں مسلمان ہیں۔ والمؤمنین والمؤمنات، مرد مومن ہے عورت بھی مومن ہے، خاوند کا عقیدہ صحیح ہے، بیوی کا عقیدہ بھی صحیح ہے۔ بہت کم ہے ایسے کہ شادی ہو اور پہلے دن کی دلہن جب اپنے گھر پہنچے، نماز کا ٹائم ہو، گزر رہا ہو اور وہ کہے میں نے پہلے نماز پڑھنی۔ اکثر یہ ہوگا، ڈش ہے، وی سی آر ہے، موبائل جو تحفے میں ملے گا وہ کون سا ہوگا،
اکثر یہ ہوگا۔ لیکن یہ کوئی اگر بیٹی، کوئی خاتون ایسے ہے جس کے گھر میں ایسی بیٹیاں ہیں یا وہ خود ایسی ہے کہ نماز کی اتنی پابند ہے، تو پھر زندگی کا مزہ آئے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خدا کی قسم اس گھر میں بے شک ٹیلیں نہیں لگی ہوں، بے شک چپس نہ ہو، فانوس نہ ہو، اے سی بھی نہ ہو، ہیٹر بھی نہ ہو، پنکھے بھی پرانے ہوں، کپ بھی پرانے ٹوٹے ہوئے پڑے ہوں، لیکن اس گھر میں جو لطف ہوگا وہ اسی کو پتہ ہوگا جس کے گھر میں ہوگا۔ میں بڑے سادے لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ہے اصل دنیا، یہ ہے اصل زندگی۔ قرآن کہتا ہے حیاتاً طیبہ، حیاتاً طیبہ۔ والقانتین والقانتات، خامد فرما بردار ہے، بیوی بھی اللہ کی فرما بردار ہے۔ خامد بھوکا تو مر سکتا ہے، حرام کے قریب نہیں، ہاکذا بیوی بھی اسی طرح ہے، اللہ کو راضی کرنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کرنے والی۔ ہمارے علاقے میں ایک قاری تھے، غالباً ان کا نام تھا قاری عبدالواحد رحمہ اللہ، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، جوانی میں فوت ہو گئے۔ انہوں نے مجھے سنایا، یا ان کے دوست نے، کہ ان کے گھر میں فاقے آ گئے۔ ان کا کوئی دوست کچھ چیز دینے کے لیے گیا، قاری صاحب گھر نہیں تھے، تو بیوی نے کہا واپس لے جاؤ، کسی اور کو دو، ہم تو بڑے خوشحال ہیں، بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا فلاں آیا تھا، تو نے کیوں کہا میں اس لیے کہا کہ آپ کی عزت تھی، میں وصول کر لیتی، آپ وصول کریں یا نہ کریں، مجھے آپ کی عزت عزیز ہے۔ والقانتین والقانتات، مرد و عورت دونوں فرما بردار ہیں، ایسے جوڑے ہیں۔ ایک جگہ خامد پہ موت آئی رمضان میں، چند سالوں کے بعد بیوی پہ بھی موت آئی رمضان میں، دونوں کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ میرے ایک بزرگ کہنے لگے مولانا ساجی جوڑا بڑا نیک تھا، وہ بھی رمضان میں گیا، یہ بھی رمضان میں گیا۔ عقیدہ صحیح ہونا، پھر رمضان میں موت بہت اعلیٰ ہے، پھر جمعرات جمعے کی موت بڑی اعلیٰ ہے۔ والصادقین والصادقات، خامد بھی سچ بولتا ہے، بیوی بھی سچ بولتی ہے، ڈنڈی مارنے والے نہیں ہیں۔ نوجوانوں، اللہ تمہیں بھی ایسا بنائے اور میرے نزدیک اچھے ہو، تم اور میری بیٹیاں بہویں اس درجے میں رہنا ہے۔ والصادقین والصادقات، خامد بھی سچ بولتا ہے، بیوی بھی سچ بولتی ہے، دونوں سچے ہیں۔ والصابرین والصابرات، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اولاد پہ موت آئی، گھر میں فاقے آ گئے، بیماریاں آ گئی۔ والصابرین والصابرات، خامد بھی صبر کرتا ہے، بیوی بھی صبر کرتی ہے۔ والخاشعین والخاشعات، جن جن میں یہ ہے ان کو بڑا لطف آ رہا ہو۔ والخاشعین والخاشعات، خامد دل میں اللہ کی طرف راغب ہے، جھکا ہوا ہے، ہاکذا بیوی کے دل میں بھی خشیت الہی ہے۔ مجھے ایک بات پتہ چلی اور بالکل سچ ہے، ایک خامد بدبخت، اس نے بیگم کو کسی اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کیا، ضروری نہیں کہ وہ عام جو گناہ ہے وہ نہیں، کسی بھی اللہ کی نافرمانی پہ وہ بیچاری مجبور ہو کے مرتکب ہو گئی۔ کئی ایسے ہوتے ہیں بدبخت، اللہ کی نافرمانی بیوی نہیں کرنا چاہتی، جس لحاظ سے بھی وہ کر دیتی، تو جس وقت اس نے نافرمانی کرائی اس سے زبردست، اس نے خواب میں دیکھا کہ عرفات کا مقام ہے، نبی علیہ السلام ایک خوبصورت گھوڑے پہ آئے ہیں اور اسے زیارت نصیب ہوئی ہے، پھر وہ انوار الہیہ میں خواب میں دیکھ رہی ہے اوپر چڑھ۔ جب اس نے یہ خواب سنائی، ایسے فقیر کو پتہ چلی تو
میں نے کہا وہ مجبوری کی وجہ سے جو اللہ کی نافرمانی ہو گئی، چلو بال کٹائے، کوئی بھی ہوا، تو نبی علیہ السلام خواب میں کیوں آئے؟ اللہ نے تسلی دی ہے کہ تیرے خامند نے تیری قدر نہیں کی ہے، میری تو مخلوق ہے، مجھے اتنی قدر ہے۔ جب اللہ کی ذات کی خاطر آدمی قربانی دیتا ہے نا، یا عورت قربانی دیتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے والمتصدقین والمتصدقات، خامد بھی صدقہ کرنے والا ہے، بیوی بھی صدقہ کرنے والی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخاوت میں سبقت لینے والے ہیں، کیونکہ دونوں نے سخاوت کے گر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں۔ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما گر سخاوت کے اپنے نانا سے سیکھے ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، خدا را اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آج اس پہ عمل کرنا۔ مسجد میں صدقہ نہیں لگتا، زکوٰۃ عشر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اگر آپ کوشش نہ کرتے، یہ آپ کو جنت کا باغ ایسے نظر نہ آتا۔ ابھی کریں گے، دنیا سے جانا ہے، قیامت تک جو نماز پڑھے گا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی کہے چودھری صاحب نے جگہ دی، بھائی وہ تو دی، ثواب مل رہا ہے، چودھری صاحب کی قبر روشن ہو رہی ہوگی، لیکن جس نے 1 روپیہ بھی دیا ہے، 1 اینٹ لگوائی ہے، مشورہ دیا ہے، انشاءاللہ اس کی قبر بھی روشن ہو رہی ہوگی اور سب کی قبریں روشن ہوگی۔ خدا را یہ میرا ذاتی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا جو جمعہ ہے، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ والصائمین والصائمات، خامد روزے کا پابند ہے، بیوی بھی روزے کی پابند ہے۔ 12 بجے کنڈی نہیں لگتی، سیویاں بن رہی ہیں، چائے بن رہی ہے، اتنی سردی ہے، رضائی ہے، کمبل ہے، اس میں لیٹنے والا چائے پی رہا ہے، دودھ پتی پی رہا ہے۔ والصائمین والصائمات، آئے ایسا جوڑا ہونا جس گھر میں اس گھر سے دال بھی پک کے آئے تو پھر بڑا لطف ہوگا۔ اور خدا نخواستہ دونوں دا لگانے والے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھ رہے، تو گھر سے فش بھی آ جائے، ڈش میں آ جائے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، برکات نہیں ہوگی۔ یہ جوڑے جہاں ہیں قدر کیا کرو۔ والصائمین والصائمات والخافضین فروجہم والخافضات، خامد بھی باوجود قادر ہونے کے گناہ سے بچ رہا ہے، عورت بھی باوجود قادر کے گناہ سے بچ رہی ہے۔ والخافضین فروجہم والخافضات، یہ تب ہوگا جب مرد کے پاس بھی ٹچ موبائل نہ ہو اور بیوی کے پاس بھی نہ ہو، یا ہو تو پھر غلط استعمال نہ کرتے ہو، مجبوریاں ہوتی ہیں، یا ہو اور پھر غلط استعمال نہ کرے، پھر یہ ہوگا۔ والخافضین فروجہم، اور جوانی ہے، زندگی میں کبیرہ گناہ نہیں کیا، عورت کی زندگی جوانی میں گزر رہی ہے لیکن یہ گناہ نہیں کیا۔ والذاکرین اللہ کثیرا، خامد اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یہ پوٹے تھک گئے ہیں، یہ انگلیاں تھک گئی ہیں، تسبیحاں گھس گئی ہیں، اللہ کا ذکر کر کر کے، تسبیح نماز پڑھ پڑھ کے، اشراق چاش توابین پڑھ پڑھ کے، اور عورت دین پڑھا پڑھا کے، ذکر کر کر کے، تسبیح پڑھ پڑھ کے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور عورت بھی اللہ کا بہت ذکر کرنے والی ہے۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری، سیف اللہ صاحب بیٹھے ہیں، سید عنایت اللہ شاہ بخاری میری جماعت کے پیر و مرشد، وہ ان لوگوں میں سے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت، قاضی عطا اللہ صاحب فرماتے تھے جب میں کک مارتا تھا، موٹر سائیکل باہر جانے لگتی تھی، والدہ دروازہ کھول کے فرماتی تھی پڑھو بسم اللہ، پڑھو بسم اللہ، روتے تھے قاضی صاحب، آج قبر میں اللہ غریق رحمت فرمائے۔ جی قاضی نور محمد قلعہ دیدار سنگھ والے، حضرت شیخ القرآن راول پنڈی والے، طاہر پنجپیری،
اور کتنے لوگ ہیں عوام میں سے میں نام نہیں لے سکتا جن کے گھروں میں یہ ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ آج دال چاول پک رہی ہے، ادھر موبائل کھلا ہوا ہے، آج نماز کا ٹائم ہے، 3 لاکھ کا موبائل چیک ہو رہا ہے، لیکن وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ میرے ایک استاذ تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، ان کے گھر والے بھی فوت ہو گئے، پٹھان تھی وہ، ہماری روحانی ماں، مجھے یاد ہے ان لوگوں میں سے تھی۔ 12 کا ٹائم ہوتا تھا، میں بخاری کے سبق سے فارغ ہوا، یہ لفظ ہوتے تھے کدھر ہے حبیب الرحمان، ابھی تک لکڑیاں نہیں آئی ہیں، پانی نہیں آیا ہے، سبزی نہیں آئی ہے۔ استادوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ آج بھی سحری کے وقت میں دعا کر رہا تھا، اللہم اغفرها، اللہم ارحمها، اللہم اعزها من عذاب القبر، اللہم ادخلها فی جنات النعیم۔ ایک اور استاد تھے، میں 4 سال رہا، وہ ہماری روحانی ماں آج کل بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے۔ ان میں بھی یہی عادت تھی، اللہ نے مجھے توفیق بخشی تھی، جب سبق سے فارغ ہوتا وہ فرماتی کہو ابھی رحمان کو سبزی لے کے آئے، فلاں چیز لے کے آئے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ بہت ساری اپنی بیگانی مائیں بہنیں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ حالات سن کے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اور آج وہ بدبخت بھی ہے، یہ میرا دوست ہے نا، گہرا پردہ نہ کر، اس کی بیوی مجھ سے پردہ نہیں کرتی ہے، گپ لگایا کر، جاتے ہیں کھائیں پیئیں گے۔ لعنت ہے ایسے خامند پہ، لعنت ہے ایسی بیوی پہ، اللہ کا حکم توڑ دیا ہے ایک دوستی میں آ کے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ تو پھر تم نے کیا، جوڑو، ہم نے کیا کیا؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، جاؤ گناہ معاف کر دیتے ہیں، واجرا عظیما، قیامت کے دن بہت بڑا بدلہ دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔